نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإيمان بضع وسبعون شعبة فأفضلها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ ایمان کی کچھ پر 70 شاخیں ہیں، ان میں سب سے اعلیٰ درجہ لا الہ الا اللہ کہنا ہے، اور سب سے ادنا درجہ ایمان کا یہ ہے کہ راستے سے گندگی کو یا تکلیف دینے والی چیز کو ہٹا دیں۔ ایمان کا سب سے کم درجہ یہ ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے جنت میں ایک شخص کو دیکھا کہ وہ وہاں پر چل پھر رہا ہے، مزے کر رہا ہے۔ میں نے اس کے بارے میں معلوم کیا تو معلوم یہ ہوا کہ وہ شخص راستے سے کہیں پر جا رہا تھا، اور راستے میں ایک پیڑ تھا جو راستہ نکلنے والوں کو تکلیف دیا کرتا تھا۔ اس کی وجہ سے راہ گزر، راستے سے گزرنے والے تکلیف محسوس کرتے تھے۔ اس شخص نے اس پیڑ کو کاٹ دیا، اس درخت کو کاٹ دیا اور راستے کو صاف ستھرا کر دیا، راستہ نکلنے والوں کے لیے آسانی کر دی۔ اللہ جل شانہ کو اس کی یہ بات اتنی پسند آئی کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس کو جنت میں داخل فرما دیا۔ ایک شخص نے ایک درخت کے بارے میں، درخت کی ٹہنی راستے پر آکتی تھی اور وہ گزرنے والوں کو تکلیف دیتی تھی، تو اس نے دل میں ارادہ کیا کہ میں یہ ٹہنی کو ضرور یہاں سے ہٹا دوں گا، کاٹ دوں گا۔ اللہ جل شانہ نے اس کی مغفرت فرما دی اور اس کو جنت میں داخل فرما دیا۔ تو یہ معلوم ہوا کہ راستے سے گندگی کو ہٹا دینا، راستے سے تکلیف دینے والی چیز کو ہٹا دینا، یہ بھی بڑے ثواب کا کام ہے۔ اس سے اللہ جل شانہ کی رضا حاصل ہوتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالی اس بندے سے خوش ہو کر اس کو جنت میں داخل فرما دیتے ہیں جس بندے نے راستے سے تکلیف دینے والی چیز کو ہٹا دیا۔ اسی طرح سے راستے میں گندگی کرنا یہ بھی منع ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ راستے میں گندگی کرنا، نجاست کرنا اور استنجا وغیرہ کرنا راستے میں، اس کی وجہ سے لعنت ہوتی ہے۔ تو لعنت والی چیز سے بچو۔ معلوم یہ ہوا کہ راستے کو صاف ستھرا رکھنا چاہیے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب مدینہ منورہ کے اندر آباد کیا مدینہ منورہ کو، تو اس موقع پر آپ نے یہ فرمایا کہ راستے کی چوڑائی کم سے کم 7 ہاتھ رکھی جائے، کم سے کم 7 گز تک، 7 ہاتھ تک رکھی جائے راستے کی چوڑائی، تاکہ لوگوں کو آنے جانے میں آسانی ہو، کوئی دشواری نہ ہو۔ تو اس طرح سے راستہ نکلنے والوں کے لیے آسانی پیدا کرنا یہ مستقل ایک کام ہے، دین کا کام ہے، ثواب کا کام ہے۔ ہماری یہ کوشش ہونا چاہیے کہ راستے میں ہم کوئی ایسی چیز کھڑی نہ کریں، گاڑیوں کو راستے میں کھڑی نہ کریں، اور اگر کھڑی کریں تو راستے سے بچا کر، راستہ چھوڑ کر الگ کھڑی کریں تاکہ نکلنے والوں کو پریشانی نہ ہو۔ اسی طرح سے راستے میں کوئی ایسی چیز نہ رکھیں جس کی وجہ سے نکلنے والوں کو پریشانی ہو۔ راستہ چلنے والوں کے لیے آسانی کرنا یہ بڑے ثواب کا کام ہے۔ اللہ جل شانہ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔